السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام عمران خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ آخری کتاب کا آخری درس ہے، درس 20۔ اور جس طرح ہم نے پچھلے درس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے پارٹ کے بارے میں ہم نے بات چیت کی تھی، گفتگو کی تھی۔ آج ہم لاسٹ پارٹ جو ہے، دوسرا پارٹ، وہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ روح اللہ، جو کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے۔ امام خمینی پس از ورود پیروزمندانش به ایران مستقیم از فرودگاه به بهشت زر رفتند۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جیسے ایران میں داخل ہوئے، ایران کی پیروزی ہوئی، انقلاب اسلامی آیا، تو فرودگاہ سے یعنی ایئرپورٹ سے سیدھا آپ بہشت زہرا چلے گئے۔ بہشت زہرا ایک جو ہے نام قبرستان کا نام ہے، بہشت زہرا چلے جائے۔ و در کنار مزار شهدای انقلاب یکی از شورانگیز ترین سخنرانی تاریخی خود را ایراد کردند، اور وہاں پر بہشت زہرا میں ہی آپ نے پہلا خطاب جو کہ شہدائے انقلاب کے مزار کے نزدیک ہی بہت ہی شعلہ مند آپ نے تقریر کی، تاریخی تقریر کی، اور فرمودند اور فرمایا کہ برائے ادارے کشور بے زودی دولت تعین خواہند کرد۔ میں یعنی میں امام خمینی فرماتے ہیں کہ میں انشاءاللہ بہت جلد یہاں پہ حکومت اسلامی قائم کروں گا۔ پس از چند روز افسران و درجه داران نیروی هوایی با لباس نظامی به حضور امام رسیدند و با ایشان بیعت کردند۔ چند دنوں کے بعد جو بڑے بڑے افیسر تھے، جو آرمی کے افراد تھے، وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے حامی ہو گئے۔ این بیعت ضربہ بزرگی بر حکومت شاہ بود، اور جیسے یہی جو بیعت ہے، جو ان کے حامی ہو گئے آرمی، تو یہ حکومت شاہ جو کی حکومت تھی اس پہ آخری کیل ثابت ہوئی۔ خوب بختیار که در آخرین نفسهای نظام شاهنشاهی از طرف امریکای نخست وزیر شده بود، وقتی اوضاع را چنین دید. اب جو بختیار تھا، جو شہنشاہی نظام اور امریکہ کی طرف سے جو وزیر تھا، نخست وزیر یعنی وزیر اعظم ہو گیا، وہاں پہ لگا ہوا تھا، وقتی اوضاع را چنین دید، جب اس نے یہ حالت دیکھی کہ سارے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ان کے حامی ہو گئے ہیں، تو پھر کیا با ہدایت جنرال ہائزر امریکائی در صدد اجرای کودتای خونین برآمد۔ جب اس نے ایسے حالات کو دیکھا تو وہاں تو امریکی ایک جنرل ہیں ہائزر، تو ان کو کہا کہ آپ ایک کام کریں، ایک جنگی جو ہے نا کام انجام دیتے ہیں، جنگی خون ریزی والا کام انجام دیتے ہیں۔ آنا حکومت نظامی اعلام کردن تا با دستگیری و به شهادت رساندن امام و یاران اصلی او صدای انقلاب اسلامی را برای ہمیشہ خاموش کنند۔ اب کیا انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی امام خمینی رحمۃ اللہ کا حامی ہوگا، جو بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دے گا، ان کا دوست بنے گا یا انقلاب اسلامی کی آواز بلند کرے گا، تو ہم ان کو شہید کر ڈالیں گے اور ان کی آواز ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، خاموش کر دیں گے۔ با ہوشیاری امام و به دستور ایشان مردم به خیابان ها ریختند۔ اب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی اور ان کے حکم کے مطابق لوگ سڑکوں پر آ گئے، ایک سیلاب تھا مردم کا، و با ارادے استوار بے طرف مراکز دولتی و نظامی ہجوم بردند، اور انہوں نے کیا کہ ساری عوام حکومت کے جو حکومتی ادارے تھے بڑے، ان پر ٹوٹ پڑی۔ وہاں نارا یکی پاس از دیگر تصرف کردند، اور وہاں حکومتی ادارے کے اندر ہی وہاں پہ داخل ہو گئے۔ سر انجام با طلوع خورشید 22 بہمن 1357 آخرین پایگاه و بقای نظام شاہنشاہی ہم به دست مردم افتاد، اور 22 ایرانی مہینے کے جو مہمان ہے اس کی 22 تاریخ یعنی 1357 آخری جو
علاقہ آخری جو سانس لے رہی تھی نظام شہنشاہی کی، وہ جگہ بھی مردم کے ہاتھ لگ گئی۔ ہنوز روز به نیمه نرسیده بود که ناگهان جمله از رادیو شنیده شد۔ ابھی آدھا دن ہی نہیں ہوا تھا کہ ریڈیو سے یہ آواز آنے لگی، این صدا صدای انقلاب است، یہ جو آواز ہے انقلاب اسلامی کی آواز ہے۔ انقلاب درمیان بہت ناباوران پیروز شده بود۔ جو انقلاب اسلامی ہے وہ ان افراد، جو طاقتور افراد، جو اسلامی افراد تھے، ان کے ہاتھوں فتح یاب ہو چکا تھا۔ اما دشمن هنوز کاملا از پایدار نیامده بود، مگر ابھی بھی دشمن پوری طرح نہیں چلا نہیں گیا تھا، ابھی بھی اس کے بازو اس اندر تھا۔ و به کمک مزدوران خود در گوشه و کنار مملکت دست به خرابکاری میزد، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے جو لوگ تھے، دشمن کے اپنے لوگ تھے، اور اسی طرح ادھر ادھر کے جو ملک کے جو افراد تھے ان کے ہاتھوں یہ خون خرابہ شروع کر دیا۔ جہان خاران خصوصاً امریکہ کے منافع نام شروع خود را از دست رفته میدیدند۔ پورے جہان بالخصوص امریکہ کے جو اپنا منافع، جو جس امریکہ کو نفع پہنچ رہا تھا، اسے اچھا لگ رہا تھا، فائدہ ہو رہا تھا، اس نے جب اس فائدے کو یہاں دیکھا کہ میرا یہ فائدہ بھی ہاتھ سے جا رہا ہے، مجھے جو نفع مل رہا تھا وہ ہاتھ سے جا رہا ہے، تو برای بیزانو در آوردن انقلاب نو پای مردم ایران به تکاپو افتادند و به انواع حیلہ دست زدند۔ خوب، اب جب وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ سب کچھ جا رہا ہے تو اس نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا انقلاب اسلامی کے درمیان، اور ان افراد جو نئے افراد تھے ان کے درمیان یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور مختلف حیلہ بہانے کے ساتھ یہ کام انجام دینا شروع کر دیا۔ آنها علاوه بر سیل عظیم تبلیغات منفی علیہ انقلاب عملیات نظامی در صحرای طبس متوسل شدند، اور وہ افراد تبلیغات جو منفی پروپیگنڈا انقلاب اسلامی کے ساتھ کر رہے تھے، اس کے علاوہ وہ ایک تہران کے نزدیک ایک سرحد طبس ہے، وہاں پہ بھی وہ آئے۔ وقاصد داشتن محل سکونت امام و دیگر شخصیت انقلابی رب بمبار کنند، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں جب وہ آئے ہیلی کاپٹر لے کر، وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر آئیں، اور اس کے علاوہ جو مخصوص شخصیت ہیں انقلاب اسلامی کے، ان کو آ کر وہاں پہ ٹارگٹ کریں۔ خوب، در حالی که پیروان مکتب توحید از هر توطئه‌ای خبر بودند، جبکہ ایک ہی خداوند متعال کے ماننے والے اس ہر سازش سے کیا تھے؟ وہ بے خبر تھے۔ خداوند متعال لشکر شیطان بزرگ را گرفتار طوفان شون کرد و آنها به جا گذشتن تعدادی کشته بر رسوای تمام آثار طبس به صورت گریختند۔ اب یہ بہت عجیب واقعہ ہے کہ سارے وہ جو امریکہ کے طرفدار تھے اور انقلاب اسلامی کے دشمن تھے، وہ سارے ہوائی جہاز، دوسرے ہیلی کاپٹر کے ذریعے، جنگی جہاز کے ذریعے تہران کے قریب ایک جگہ ہے صحرائے طبس، وہاں پر آئے تاکہ وہیں سے جو ہے نا وہ ٹارگٹ کریں امام خمینی اور جو بڑے انقلاب اسلامی کے افراد ہیں۔ مگر خداوند متعال نے جس طرح ابابیل بھیجا تھا تاکہ گھر اس کا بچ جائے، اسی طرح خداوند متعال نے ایک ریت کا طوفان بھیجا اس صحرا طبس میں، اور ایسا طوفان آیا کہ ان کے جو ہلا کر رکھ دیا، ان کے جنگی جہازوں کو ایسے ہی گھمایا کہ کچھ تو وہاں پہ واصل جہنم ہوئے اور کچھ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ خوب، با رسوائی تمام صحرا طبس به صورت گریختن، رسوائی کے تحت وہ بھاگ گئے۔ جہان خواہران پس از این شکست ذلت بار با حمایت همه جانب از صدام جنایتکار جنگ 8 سال را برای براندازی جمهوری اسلام به راه انداختند۔ اب وہ خود تو نہیں کچھ کر سکتے تھے ڈائریکٹلی، تو انہوں نے کیا کیا؟
عراق کے جو اس وقت کا جو جنرل تھا صدام حسین، ان کے ساتھ مل کر یہ 8 سالہ جنگ مسلط کر دی۔ اب پوری دنیا جو ہے نا، تقریباً پوری دنیا وہ صدام کے پاس تھی، یعنی جو پوری دنیا کی جو حمایت تھی، پوری دنیا کے جو میزائل تھے، جو اسلحہ تھا، وہ صدام حسین کے پاس تھا۔ مگر ایک طرف خداوند متعال کے ماننے والے، علی بطول کے ماننے والے، ائمہ علیہ السلام کو ماننے والے انقلاب اسلامی کے جوان تھے۔ 8 سال جنگی کے دوران از انواع سلاح حتی سلاح شیمیائی و میکروبی استفادہ کردند کہ وہ جنگ کہ جس میں ایٹمی بم کے جو چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کے جو ممنوع ہوتے ہیں، منع ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ایٹمی یعنی جنگ میں یہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتے، انہوں نے بھی پھر بھی وہ چیزیں استعمال کی۔ ولی امام در این مدت جنگ را به بہترین صورت رہبری کر دے، مگر اس وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اس جنگ میں بھی آپ جو ہے نا ایک رہبر کی صورت میں، بہترین صورت میں رہبری کرتے رہے۔ بے گونہی کے پاسد 8 سال دفاع مظلومان ملت ایران سر انجام سازمان ملت مجبور شد صدام را آغاز گر جنگ معرفی کند و اعلام کند کہ این جنگ بر ایران تحمیل شده است۔ بر آخر کہ ایسا امام خمینی نے رہبری کی کہ 8 سال کا ایسا مظلومانہ دفاع کیا، ملت ایران کے لوگوں نے مظلوم ہو کر دفاع کیا، اور بالآخر جو سازمان ملل ہوتی ہے، ورلڈ کے جو ایک بین الاقوامی ایک ادارہ ہوتا ہے، تو وہ مجبور ہو گئے اور کہنے لگے کہ صدام ہی نے آغاز کیا جنگ کا، اور اعلان کیا کہ اس جنگ کو ایران پر تحمیل نہ کیا گیا ہے، اس پر تحمیل کیا گیا ہے، مسلط کیا گیا ہے۔ ایران نے نہیں سٹارٹ کیا بلکہ اس پر مسلط کیا گیا ہے۔ روزها و هفتهها سپری شد تا جای خود را به خرداد داد، ناگهان خبری در کشور پیچید، خبری تلخ و نگران کننده۔ اب یہ دن اور ہفتے گزرتے گئے اور یہاں تک کہ خرداد کا مہینہ آ گیا، اور اچانک ایک ملک میں پیچیدہ خبر آئی کہ خبری تلخ و نگران کنندے، ایسی خبر جو کہ بہت ہی ناراحت کنندے تھی، پریشان کنندے تھی، غمناک تھی۔ خبر دادان کہ امام به علت بیماری قلبی در بیمارستان بستری شده است۔ ایسی خبر آئی کہ امام دل کی بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے ہیں۔ داستہا به سوی آسمان بلند شد و اشک در چشمہ حلقه زد، نگرانی در چہرہ موج می زد، جیسی یہ سنا سب کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہو گئے، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور سب پریشان ہو گئے، پریشانوں والے چہرے مرجھا گئے۔ حزن و اندوہ ہمیں جارا فرا گرفته بود، سارے غمگین ہو گئے ہر جگہ پہ، دیگر کسی نمی خندید، قلب بھی قرار بود، کوئی بھی ہنسی نہیں رہا تھا، سارے پریشان تھے، دل دھڑکنے لگے۔ اما او آرام روی تخت بیمارستان خوابیده بود، مگر وہ یعنی امام خمینی آرام سے بیمارستان یعنی ہاسپٹل کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، در حالی کہ لحظے از نماز و یاد خدا خویش غافل نبود، جبکہ آپ نے کوئی بھی وقت چاہے نماز کا ہو نہ چھوڑا۔ و برای وصال دوست لحظے شماری میں کرد، اور اپنی جان دینے کے لیے آپ وقت کو گننے لگے۔ وہ آمادہ سفر بود، سفر کے لیے وہ آمادہ ہو چکے تھے، خود نوشتے بود، خود انہوں نے لکھا تھا کہ با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار بفضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص به سوی جایگاه ابدی سفر میکنم۔ انہوں نے یہ تحریر خود لکھی تھی کہ میں آرام دل کے ساتھ، مطمئن دل کے ساتھ، اور میرا روح شاد ہے، میرا ضمیر امیدوار ہے کہ فضل خدا مجھ پر ہوگا، میں آپ تمام برادران و خواہران کی خدمت میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس سفر کی جانب جو ابدی سفر ہے۔
صبح روز 4 خرداد سال 1368 گوینده رادیو با صدای آکنده از بغض و اندوه سفر عبد امام را به اطلاع مردم رساندند. 1368 سال اور خرداد کی 14واں خرداد تھی، دن تھا. ریڈیو میں بات کرنے والے نے جھجک کر اور دل میں غم زدہ دلے کے ساتھ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ابدی سفر کی جانب سفر کے اطلاع کو مردم کو اطلاع دیا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ ابدی سفر پہ چلے گئے ہیں، یعنی وہ وفات پا گئے ہیں. ناگہان صدای گریے از سرزمین ایران به آسمان برخاست. اچانک ایران کے آسمان پر، ایران کی سرزمین پر رونے کی آوازیں آنے لگی. امام شبان بار سفر ابدی را بست. امام نے رات کے اس سفر کو آپ نے اٹھایا و روح بلندش به ملکوت اعلیٰ پیوست اور امام خمینی کے روح پروردگار کی جانب کوچ کر گئی. سیر انسان های سیاه پوش از گوش گوش ایران با کول باری از اشک و غم برای مشایعت رهبر و مرادشان راهی تهران شدند. انسانوں کا جو کہ کالے کپڑے پہنے ہوئے کا سیلاب تھا کہ جو کوچے کوچے محلے سے مختلف جگہوں سے ایران کے اور غم و غصے کے ساتھ اپنے رہبر کے تشیع نماز کے لیے تہران کی طرف وہ سفر کر رہے تھے. نہ تنہا تہران بلکہ ہیچ شہر بزرگ دیگری در جہان تشیع جنازے بھی عظمت تشیع پھیکر پاک امام خمینی را به یاد ندارد. نہ فقط تہران کا یہ عظیم نماز جنازہ بلکہ کوئی بھی شہر چاہے چھوٹا یا بڑا ہو، پوری جہان کا کوئی ایسا تشیع جنازہ نہیں دیکھا اس شہر تہران کا کہ جیسا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے تشیع جنازے کے لیے لوگ جمع ہوئے. روز خدا حافظی مردم از امام بسیار با شکوه از روزی بود که 11 سال پیش از آن به پیشوازیش رفته بودند. کہ یہ تو خدا حافظی لوگوں سے خدا حافظی کا دن تھا امام کا کہ جنہوں نے بہت زیادہ شکوہ تر ایسا دن تھا کہ 11 سال بھی یہ چیزیں مٹ نہیں پائیں. میلیون ها نفر 3 شبانه روز با رهبر و مولایشان در مسلح تهران ودا کردند. جو ملین افراد کروڑوں لوگ تھے کہ جو دن رات اپنے عظیم رہبر اپنے مولا کو جو تہران کی جگہ مسلح ہے وہاں پر ودا کیا. ودر ناباوری تمام با قلب لبریز از غم و اندوه پیکر مطهر امام را در نزدیک بهشت زهرا به خاک سپردند اور غم زدہ ہو کر اپنے دل کو تھام کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا پیکر ان کی میت کو بہشت زہرا کے نزدیک کی ان کو دفن کیا گیا. سلام بر او روزی کے متولد شد، سلام اس پر جب وہ پیدا ہوئے، سلام بر او روزهایی که هدایت و رهبری انقلاب اسلامی را بر عهده داشت. ان پر سلام ہو کہ انہوں نے رہبر انقلاب اسلامی کے عوض ان کے ساتھ ان دنوں میں رہبر انقلاب اسلامی کے عہدے پر ہوتے ہوئے ہدایت دی. وسلام بر او روزی کے دید از جان فروباس، اور ان پر سلام ہو کہ وہ جس دن اس دنیا سے چلے گئے. روح شاد و راہش بر رہ روباد، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، آمین. ان کے درجات بلند کرے، آمین. اکھندے یعنی پھر لبریز براندازی برکنار کردن، سرنگون کردن. بغض اردو فرزن بغض کہتے ہیں. بے زانو دارا وردن شکست دادن، شکست دینا. بہت تعجب کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تھکاپو کوشش کے معنی میں. جہان خواہران کے جو پوری دنیا میں ہی
کسانی کے اہداف سود جو یان در پہ پہر برداری از سرمایہ های اقتصادی سراسر دنیا هستند کہ جو پوری دنیا سے جو استفادہ کر رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، یعنی ان کو فائدہ مل رہا ہے وہ افراد. در صدد بر آمدن یعنی کسب کردن، کسب کرنا، سپری شدن گذشتہ نہیں رکھنا، اینڈ کے من میں استعمال ہو رہا ہے کودتا یعنی اقدام غافل گرانے گروہ یا طبقہ حاکم بر ضد طبقے دیگر از طریق نظامی برائے سرنگون کردن حکومت مخالفین خود. یعنی جس طرح کسی جنرل کے ذریعے حکومت کو گرایا جاتا ہے، جس طرح جنرل پرویز مشرف نے حکومت کو گرایا تھا، اپنی حکومت قائم کی تھی. تو اسی طرح کہ بھئی جو امریکہ اور اس کے ساتھ تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی جو ایران کے جو جنرل ہیں، جو آرمی ہے، اس کے ذریعے ہی یہ سب کام انجام دیا، لیکن یہ نہ ہوگا، نہیں ہوا، بلکہ امام خمینی کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کر لی، حمایت کی تھی. اسے کہتے ہیں کودتا. مراد پیشوا کے معنی میں استعمال ہے مستقیم سیدھا راست، وصال یعنی رسیدن بے دوست مشوق یعنی وفات پانے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. نقطہ پہلا نقطہ شور پلس انگیز. تو شور انگیز یعنی کیا مطلب؟ آنچے کے شور ہجان و جوشش بے وجود میں آورد، یعنی بہت زیادہ یعنی ہجان، بہت زیادہ جو پریشان کنندے ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ پریشر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. صدای بلبل بسیار زیبا و شور انگیز بود. جو بلبل کی صدای بہت زیادہ خوبصورت اور شور انگیز ہے، مزہ آتا ہے. خیال پلس انگیز، خیال انگیز، آنچے کے باعث سے خیال میں شواد وہ چیز جو خیال میں آئے، جو کہتے ہیں خیال انگیز ہے. یعنی او پیوست داستان ہے خیال انگیز می خواند، وہ ہمیشہ جو خیال انگیز سٹوریز ہوتے ہیں وہ پڑھتا ہے. دل یا دل انگیز پلس انگیز ہے تو دل انگیز، آنچے کے دل را بے نشاط و خوشی تحریک میں کنند، وہ چیز جو کہ دل کو خوشی دیتی ہے، حرکت کرتا ہے دل میں. نسیم دل انگیز بہاری بے انسان آرامش میں دہد، بہار کی جو موسم بہار کی جو ہوا ہوتی ہے وہ دل کو بہت ہی اچھی لگتی ہے، آرام دیتی ہے. غم انگیز، آنچے کے غم و ناراحت ایجاد میں کند، وہ چیز کے جو غم اور ناراحت ایجاد کرتی ہے. جریان عاشورہ و امام حسین علیہ السلام بسیار غم انگیز است. عاشورہ کے دن ایام اور امام حسین علیہ السلام کے ایام جو ہیں وہ بہت ہی غمناک ہوتے ہیں. خوب فتنہ پلس انگیز، فتنہ انگیز، آنچے کے باعث فتنہ میں شاید وہ چیز جو فتنہ میں استعمال ہوئی ہو، فتنہ گر ہو. یہ کیا حکومت ہے؟ فتنہ انگیز حکومت امریکہ، جو فتنہ والی حکومت ہے، قتل و غارت والی حکومت جو کرواتی ہے وہ امریکہ کی حکومت ہے. نشاط، نشاط انگیز یعنی آنچے کے باعث نشاط و شادی میں شبات ہے، وہ چیز جو خوشی کا باعث بنے. ورزش شنا بسیار نشاط انگیز است، جو شنا کی جو شنا کھیل ہے وہ بہت زیادہ نشاط انگیز ہے، خوشی ملتی ہے سوئمنگ والی جو پلے کرتے ہیں، کھیلتے ہیں. پسماند انگیز جو ہے نا برائے بیان ہمارا یہ چیزی با چیزی می باشد، در مثال آخرین پسماند بیان می کند کہ ورزش ہمراہ با نشاط است. یعنی ایسی چیز ہوتی ہے جو دوسری چیز کے ساتھ مل کر آخر میں ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے. جیسے کہ یہاں پہ بتایا ورزش ہمراہ با نشاط است، جو ورزش ہم کرتے ہیں تو وہ خوشی کے ذریعہ بنتی ہے. دوسرا نقطہ ایراد کردن یعنی بیان کردن کے معنی میں بیان کرنا. امام خمینی در روز 12 بہمن 1357 در بیشتر زارہ یکی از شور انگیز ترین سخنرانی را ایراد کرد. یعنی ایراد کرنا یعنی دینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تقریر کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بیان کرنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ایراد گرفتن، ایک ہوتا ہے ایراد کردن، ایک ہوتا ہے ایراد گرفتن. ایراد گرفتن یعنی کسی کے ایراد اشکال عیب وغیرہ کو یہ پکڑنا. حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام یہ فرمایات، حضرت عیسیٰ مسیح فرماتے ہیں کہ از خاری کے در پای دیگران از ایراد نگیر، از تیری کے در چشم خودت هست سخن بگو. کہ جو دوسروں کے پاؤں کے اندر
جو کانٹا ہے اس پہ آپ وہ نہ کرو، شور و غول نہ کرو، بلکہ جو تیری آنکھ، اپنی آنکھ کے اندر جو تیر لگا ہوا ہے اس پہ آپ بات کرو۔ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہمارے اندر وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو نہیں دیکھتے، دوسروں کی جو عیب گیری ہم نکالتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی طرف ہم انگلی اٹھا رہے ہیں تو باقی کی انگلی میری طرف ہیں، ہم کہتے ہیں وہ برا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ فلاں نہیں کرتا۔ پہلے خود تو دیکھیں ہم کیا وہ کام انجام دیتے ہیں۔ جب ہم ہی نماز نہیں پڑھتے تو دوسروں کو ہم ٹھہراتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ فلاں کام انجام نہیں دیتا، جبکہ وہ خود انجام نہیں دیتے۔ خوب بیشتر بدانی آج مزید پڑھتے ہیں کہ 7 بعد ظہر روز 21 بہمن سال 1350 بود، ظہر کے بعد 2 بجے تھے اور 1357 سال تھا، 21 بہمن تھی، روزی پرشور و پرحادثے از روزهای حکومت ستمگر شہنشاہی اطلاع شماره 4 فرماندار نظام تهران از رادیو پخش شد کہ اس دن جو بہت بڑے واقعات ہوئے جو کہ شہنشاہی ظالم حکومت کے بارے میں اطلاع تھے کہ جو بڑے آرمی چیف نے تہران سے ریڈیو سے انہوں نے بخش کیا، بولا کہ امروز عبور و مرور آسات 84 دقیقے بعد ظہر ممنوع می باشد، کہ آج یہاں پہ داخلہ 4:30 بجے ظہر یہاں پہ داخلہ منع ہوگا تہران میں۔ مردم با شنیدن خبر نمیدانستند چه کار باید بکنند۔ اب یہ چیز سننے کے بعد لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا اب کیا کریں ہم۔ احتمال بروز خطر درپیش بود، صاحب ظاہر ہے جب یہ بات ہو رہی تھی تو ایک اس میں خطرناک والی بات تھی نا، خطرے والی بات تھی۔ نگرانی و اضطراب پر بر چہرہ سایہ انداخت بود، سارے لوگ مرجھے چہرے کے ساتھ پریشانی کے عالم میں تھے۔ ہمیں چشمہ بے امام دخت شده بود، سارے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ امام در اتاق کوچے کی پر از امید و آرامش به فکر و فرو رفته بودند۔ امام خمینی ایک ہی چھوٹے سے کمرے میں آرام سے اس امید کے ساتھ فکر میں لگے ہوئے تھے۔ ناگہان امام از جای خود برخاستند و در حالی که زیر لب دعایی را زمزمه می کردند۔ اچانک امام خمینی اس جگہ سے اٹھے اور اس حالت میں کہ آپ کے ہونٹوں پر لبوں پر کوئی دعا تھی، پڑھ رہے تھے۔ وضو گرفتن و 2 رکعت نماز خواندند، آپ نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ ایشان می دانستند در لحظات حساس تصمیم گیری جز به یاری خدا توانا ممکن نیست۔ انہوں نے وہ جانتے تھے کہ اس حساس لحظے میں، اس حساس معاملے میں، اس حساس وقت میں خداوند متعال کے علاوہ کوئی ان سے توسل کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ بعد از نماز و نیایش با دلی مطمئن کاغذ و کلمی برداشت و نوشتند، نماز اور دعا کے بعد مطمئن دل کے ساتھ آپ نے ایک کاغذ و قلم کو اٹھایا اور لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملت شجاع ایران، اہالی محترم تہران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایران کے غیور اور بہادر لوگ ہیں، ملت قوم ہے، اور تہران کے محترم جو بڑے ہیں رہنے والے ہیں، اعلامیہ امروز حکومت نظامی خدع و خلاف شرع است۔ آج جو اس نظامی حکومت نے، جو آرمی نے یہ ریڈیو میں بات کی ہے کہ یہاں پہ آنا جانا منع ہے، یہ شرعی لحاظ سے غلط ہے۔ مردم به هیچ واجب آن اعتنا نہ کنند، لوگ جو نا ان کی کوئی بھی بات نہ مانے، حراسی به دل راہ نہ دہید کہ بے خواست خداوند تعالی حق فیروز است۔ آپ دل میں کوئی ڈر نہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کی جو مدد ہے حق کے ساتھ ہے اور آپ انشاءاللہ تعالی آپ پیروز ہو جائیں گے۔ مردم کے منتظر شنیدن دستور کو بندی از طرف امام شان بودند، لوگ جو کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم یہاں سے چلیں گے، بے کوچے و خیابان ہاں ریختند، گلیوں میں اور سڑکوں پہ روڈ پہ آ گئے، و حکومت نظامی بھی اثر شد، اور نظامی جو ایران آرمی کی حکومت تھی وہ بے اثر ہو گئی، کوئی اس کا کہنا کسی نے نہیں مانا۔ جوانان با آتش زدن اللہ استقہا یا کوہنے راہ ہارا
بستند۔ جو جوانان تھے انہوں نے روڈ کو بلاک کر دیا آگ لگا کر، اور اس کے بعد خوب شعار دادن اور یہ نعرے لگانا شروع کر دیے، ایران از صدای دل نشین تکبیر پر شده بود، اور ایران جو ہے نا، پورا ایران اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مراکز پولیس تصرف شد، لوگ پولیس کے جو لوگ تھے وہ پولیس کے وہاں چلے گئے، مرد مسلح شدند، لوگوں نے اسلحہ اٹھا لیا، پادگان ها و ساختمان صدا و سیما و سایر مراکز مهم در اختیار مردم انقلابی قرار گرفتند۔ جو ٹی وی کے اسٹیشن تھے، جو ریڈیو اسٹیشن تھے، اس میں لوگ گھس گئے اور وہاں پر انقلاب اسلامی کے جو لوگ تھے انہوں نے وہاں پہ قبضہ کر لیا۔ اعضائے اصلی حکومت شاہ دستگیر شدند، جو حکومت کے کرندے تھے وہ پکڑے گئے۔ و در نہایت در 22 بہمن خورشید فیروزی ملت شب ظلم و ستم ایران پایان بخشید، اور 22 بہمن کی 22 تاریخ تو بالآخر ملت ایران کو انقلاب اسلامی کا یہ جو سورج نکلا وہ فیروزی والا سورج نکلا، شب ظلم و ستم ایران پایان بخشید، اور ایران پہ جو ظلم و ستم ہو رہا تھا وہ ختم ہوا۔ تو یہ ہمارا آخری درس تھا، 6 کتابیں جامعۃ المصطفیٰ کی الحمدللہ آج ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں۔ پروردگار کا لاکھ شکر کرتے ہیں، پروردگار ہم نے جو جس مقصد کے لیے ہم نے یہ کلاسیں لی ہیں، ہمارے اس مقصد میں ہم کامیاب و کامرانی عطا فرمائے، اور ہم کامیاب ہوئے ہیں کہ الحمدللہ کسی نے یہ ہمیں فخر ہے کہ پروردگار کے اس مدد کے اور آپ کے جو حمایت سے ہم نے یہ کمپلیٹ کر لی ہے۔ انسان خطا کا یقیناً ہم نے غلطیاں کی ہیں، ان میں بہت ساری غلطیاں آئی ہیں، ان کو اتنا کرتے ہوئے آپ ہمیں اپنی غلطیوں سے، ہماری جو غلطیاں ہیں ان سے آگاہ کریے گا تاکہ ہم اس کی تصحیح کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ جو ہمارے پروگرام ہوں گے، نیکسٹ جو کلاسز ہوں گی وہ ہم نئے طریقے سے ہم شروع کریں گے۔ ہمارا آغاز بھی دعا امام زمانہ سے ہوا تھا اور ہمارا اختتام بھی ہم دعا امام زمانہ سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن وردک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا نگہدار ہمیشہ ما باشد۔